الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے. گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تک دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے، لیکن آپ پر ایمان لانے والے پہلے سے موجود، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے تذکرے اور آپ کے چرچے ہو رہے تھے. آج یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ظاہر کرتے ہوئے. تو آپ جب تشریف لائے تو معاشرہ کیسا تھا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ جو قرآن کریم کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں یہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتلایا کہ ان میں ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا. رسولاً یہ تنوین عظمت کی ہے، ایک عظمت والا رسول بھیجا. من انفسہم انہی میں سے ہے. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے احسان جتلایا. حالانکہ اللہ کے اور انعامات بہت سے ہیں، لیکن کسی انعام پر احسان نہیں جتلایا.
بینائی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کی قدر نابینا سے پوچھو۔ اللہ نے بینائی دے کر احسان نہیں جتلایا۔ گویائی ایک نعمت ہے اور اس کی قدر گنگے سے پوچھو۔ اللہ نے گویائی دے کر احسان نہیں جتلایا۔ سماعت ایک نعمت ہے اور اس کی قدر آپ بہرے سے پوچھ لو۔ اللہ نے قوت سماعت دے کر احسان نہیں جتلایا۔ اور بڑی نعمتیں، صحت، تندرستی عطا کی، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے صحیح سالم جسم عطا کر دیا۔ اللہ نے آنکھیں دی، آنکھیں نہ ہوتی تو یہ کانا کہلاتا، پاؤں نہ ہوتے تو یہ لنگڑا کہلاتا۔ لیکن ان ساری نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے احسان جتلا دیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ وجہ کیا؟ کیوں احسان جتلایا؟ تو مفسرین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے محبوب اور پیارے تھے، اور جب سب سے محبوب اور پیارے تھے تو کوئی آدمی کسی کو کوئی کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا پیارا ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اس کے علاوہ ہر چیز دے دوں گا۔ وہ ہر چیز دے دیتا ہے، اپنی حکومت تک کو قربان کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ پیاری چیز کبھی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اور امام الانبیاء میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ فرمایا ایمان والو، جو مجھے سب سے محبوب اور پیارا ہے وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اذ بعث فیہم رسولا، تم میں بھیج رہا ہوں، میں اپنے پیارے محبوب کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جب میری سب سے محبوب چیز جو تمہیں دی جا رہی ہے تو اس پر میں تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اپنے پاس نہیں رکھا، تمہیں دے دی۔ اللہ نے احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا، ایک بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ رسول بھیجا۔ اپنے پاس رکھ لیتے، کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے دے دیا۔ جو اللہ کے خزانے میں یکتا تھا وہ اللہ نے ایمان والوں کے حوالے کر کہا یہ میرے خزانے میں یکتا ہے، یہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا، یہ احسان ہے میرا تمہارے اوپر۔ اور کوئی اپنی محبوب چیز دوسرے کو دیتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں نے اپنی سب سے پیاری چیز آپ کے حوالے کر دیا، اور کیا چاہیے آپ؟ ایک تو یہ، اور ایک وجہ یہ لکھی ہے احسان جتلانے کی کہ عرب کے لوگ جن حالات میں تھے، میرے آقا آئے تو حالات بدل دیے۔ پہلے حالات اور بعد والوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، اس لیے احسان جتلا دیا کہ تم اپنے ماضی کو دیکھو اور میرے محبوب کے آنے کے بعد کے حالات کو دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کی تشریف آوری سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے؟ جس بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسماعیل علیہ السلام نے، اور دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک رسول بھیج جو اس کو آباد کرے۔ بنا تو دیا، آباد کرنے کے لیے بھیج دے، دعا کی تھی، لیکن وہی بیت اللہ اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔
بارش برسانے کا خدا الگ، بیٹے دینے کا خدا الگ، وہاں خدا بکا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے خداؤں کو۔ ایسی گری ہوئی قوم تھی، آپ تشریف لائے، آپ نے سب کے سر ایک رب کائنات کے سامنے جھکا دیا، 360 بتوں کو توڑ دیا، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اور اللہ کے نبی نے توحید کا پرچم بلند کر دیا۔ فرمایا وہ زمین جو در در پہ جھکا کرتی تھی، میرے محبوب آئے، احسان اور انعام ہوا کہ وہ اب ایک رب کائنات کے سامنے جھکنے لگی، در در پہ نہیں جھک رہی، اب اس زمین کو قیمتی بنا دیا۔ فرمایا یہ احسان ہے کہ بتوں کے سامنے جھکنے والے اب بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کائنات کے سامنے جھکنے لگے۔ کئی خدا ماننے والے سب کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کو مان کر اعلان کرتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ثانی، اس کا ساجی نہیں ہے۔ یہ احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک عظمت والا رسول بھیجا جس نے ان کی جبین کو عظمت عطا کر دی۔ کیا حال تھا آپ کی تشریف آوری سے پہلے مکہ والوں کا؟ ماں کی کوئی قدر نہیں تھی، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ باپ فوت ہو جاتا، بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے تو تو میری ماں مانتا ہوں، لیکن ہے تو میرے باپ کی جائیداد ہی، جیسے باقی جائیداد تقسیم ہوتی ہے اس کو بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ حال تھا، عزت نہیں تھی، ماں کو تقسیم کر دیتے تھے، میراث بنا دیا کرتے تھے، کوئی قدر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ، اور آپ تشریف لائے، ماں کو مقام کیا دیا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ میراث نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ تو تیری جنت ہے۔ اگر تو جنت چاہتا ہے اپنی ماں کی خدمت کر لے، راضی کر لے، جنت میں چلا جائے۔ یہ میرے آقا نے یہ مقام دیا، پہلے یہ حال، بعد میں یہ حال۔ اور عمل سے تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی اماں آ رہی ہیں، اٹھ کر گئے، کندھا پیش کیا، آئیں، تشریف فرما ہوئی، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، دودھ پیش کیا، پیا دودھ، جانے لگی، رخصت کرنے کے لیے خود جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہو تو ہم اس کو رخصت کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں محمد خود رخصت کر کے آؤں گا۔ اس کو رخصت کر کے آئے، سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں۔ کون سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ عظیم پیغمبر جن کے لیے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو نہ بنایا جاتا۔ آسمانوں کی بلندیاں میرے آقا کے صدقے میں، زمین کی وسعتیں میرے آقا کے صدقے میں، صبا کی لطافت میرے آقا کے صدقے میں، انادل کی چہک میرے آقا کے صدقے میں، بلبل کی چہک میرے آقا کے صدقے میں، سبزے کی لہک میرے آقا کے صدقے میں، دریاؤں کی روانی میرے آقا کے صدقے میں، سمندروں کی طغیانی میرے آقا کے صدقے میں، سورج کی چمک میرے آقا کے صدقے میں، چاند کی روشنی میرے آقا کے صدقے میں، ستاروں کی جگمگاہٹ میرے آقا کے صدقے میں۔ میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں 1,23,999 انبیاء رسل کے سروں پہ نبوت اور رسالت کے تاج سجے تو میرے آقا کے صدقے میں سجے۔ اتنے عظمت والے آقا سر جھکا کر جا رہے ہیں، رخصت کر کے آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے؟ آپ نے اس کو اتنی آنر دی، اتنی عزت دی، کون ہے یہ عورت؟ میرے بھائی غور کرنا، جو اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، اپنی ماں کے آنسو کی قدر نہیں کرتا، ماں اپنی چادر اس کے پاؤں میں پھینکتی ہے، یہ ظالم اس چادر کو بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ذرا غور کرے دیکھے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی جو مجھے بچپن میں دودھ پلاتی تھی، آج ماں کو عزت دے کر کے
امت کو بتانا چاہتا تھا ماں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو دھکے مار کر گھر سے نکال دو، ماں تو اس قابل ہے کہ نبوت بھی اس کے لیے کندھا بچھا دے۔ یہ مقام دے کر گئے میرے آقا۔ باپ کا کیا حال تھا معاشرے میں، لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے فرما دیا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، جس پر اس کا باپ راضی ہے تو پھر رب بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ لیکن افسوس اب جب حضور کی سیرت سے دور ہو گئے تو اب یہ موقع بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے اور قتل کرواتا ہے پیسے دے کر، 3 کروڑ روپیہ لے لو میرے باپ کو قتل کر دو، باپ کو قتل کروا رہا ہے۔ وہی جاہلیت والا دور آ گیا، جب پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہوگا تو یہ ہوگا۔ وہ جاہلیت کا زمانہ اب بھی آ گیا۔ اب کیا ہے؟ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، گھر میں کیا کرنا ہے؟ اولڈ ہوم میں بھیج دیے، وہیں رکھ دیے، سال میں 1 دفعہ جا کر دیکھ لینا ہے کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت، واپس آگے۔ کاش کہ تو ماں باپ نے تجھے پالا تھا، تو آج ماں باپ بوڑھے ہوتے ان کی خدمت کرتا، لیکن ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ اصل بات کیا ہے؟ اس دور میں بچوں کی پرورش ماں باپ کیا کرتے تھے، اب وہ پرورش ماں باپ نے چھوڑ دی تو بدلہ تو ملنا ہی ہے نا۔ یہ جب چھوٹا ہے، ماں باپ نے اس کو، ماں نے دودھ نہیں پلانا، باپ نے پرورش نہیں کرنی، دونوں نے جانا ہے جاب پر اور اس کو ٹیک کیئر ہوم میں چھوڑ دینا ہے، کسی کے پاس چھوڑ دینا ہے، تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اور بچپن میں جب بیٹے کو بیٹی کو ٹیک کیئر ہوم میں چھوڑا ہے تو بڑے ہو کر پھر وہ باپ اور ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑیں گے۔ یہ وہ بدلہ مل رہا ہے۔ اگر یہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر رہے گی، وہ بچہ بھی اس ماں کو کبھی اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑے گا، وہ بچی بھی ایسے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی اولڈ ہوم میں۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے یہ حال تھا، آپ آئے تو حال بدل گیا۔ میں اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ماؤں تم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ رب کائنات کے محبوب نے آ کر تمہاری عزت کو 4 چاند لگا دیا۔ معاشرے میں آپ سے پہلے بہن کا کیا حال تھا؟ بہن کو میراث میں حصہ نہیں ملا کرتا تھا، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور آپ تشریف لائے، بہن کو مقام دیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جس کی 2 بہنیں ہیں، 1 بہن ہے یا 2 ہیں، پرورش کر کے اچھی جگہ پر ان کی شادی کروائے گا، کل قیامت میں محمد کے ساتھ ایسے جڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی، مقام دیا۔ اور پھر ایک غزوے میں ایک خاتون قیدی ہو کر آئی، 300 قیدی اس کے ساتھ ہیں، ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے، پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کو اپنے آقا کے سامنے لے جاتے ہیں۔ کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی وہ میرے بھائی ہیں، انہیں کہیں آپ کی بہن آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ کہتی آپ اس کے بھائی ہیں، کون ہے بتاؤ؟ کہا وہ ہے، لے کر آئے، دیکھا وہ تو شیما، ہاتھ کھلوائے، پاؤں کھلوائے، قیدیوں کو بھی رہا کروایا۔ کہنے لگی محمد بھائی نہیں جانتے میں شیما ہوں، جب آپ چھوٹے تھے میں رات کو گود میں لے کر کے لوری دیا کرتی تھی، اللہم ابق لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو باقی رکھنا، اللہ میرے محمد کو زندہ و جاوید رکھنا، اللہ دنیا کی سرداری میرے محمد کے قدموں کے نیچے لے آ۔ محمد بھائی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بہن اور بھی کچھ بتانا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتی کیا ہے؟ میرے محمد بھائی میں اس وقت کو بھی یاد کرتی ہوں جب بکریاں چرانے آپ میرے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ پتھر بھی مجھے یاد ہے اب تک جو آگے بڑھ کر آپ کو سلام کیا کرتا تھا، وہ درخت بھی میرے سامنے ہے جب آپ گزرتے تھے وہ جھک کر کے آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ
آج اگر اجازت ہو صرف ایک بہن کو نہیں، اس کے اعزاز میں 300 قیدیوں کو بھی رہا کرنا چاہتا ہوں، امت کو درس دینا چاہتا ہوں۔ بہن اس قابل نہیں، اس کے لیے دروازے بند کر دو۔ بہن تو اس قابل ہے کہ محمد اس کے اعزاز میں 300 قیدیوں کو بھی رہا کر دیتا ہے۔ یہ مقام تھا، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا جس نے کایا پلٹ دی۔ یہ احسان ہے، اس لیے احسان جتلایا۔ بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ آج باپ اپنی زندگی میں ساری وراثت بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، بیٹی بیچاری ایسے ہی رہتی ہے، بھائی بہن کو میراث نہیں دیتا۔ یہ حال ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی شان کیا ہے؟ بیٹی کو مقام دیا، مرتبہ دیا بیٹی کو۔ کیا مقام دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر آتی تھی تو کھڑے ہو کر پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ بیٹی گھر آئے، کھڑے ہو کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اپنی کملی بچھا کر فرماتے بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت میری کملی پہ بیٹھ جاؤ۔ جب رخصت ہو رہی ہوتی تھی اٹھ کر بوسہ دے کر رخصت کیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے بیٹی کو یہ مقام دیا، ورنہ آپ سے پہلے حال کیا تھا بیٹی کا، کیا ماجرا تھا؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب ایک بہت بڑا مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے یاد آتا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کیا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بڑا گناہ کیا۔ کہا چوری کی؟ کہا بڑا گناہ کیا۔ زنا کیا ہے؟ بڑا گناہ کیا ہے۔ ڈاکہ ڈالا ہے؟ اللہ کے حبیب نہیں۔ فرمایا کیا کیا؟ کہا ہمارے ہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی رشتہ مانگنے ہمارے دروازے پہ نہ آئے۔ میں جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے کہا بیٹا ہوا زندہ رکھ لینا، بیٹی ہوئی اس کو زندہ درگور کر دینا۔ میں چلا گیا، بڑے عرصے کے بعد جب واپس آیا میں نے پوچھا، کہا بیٹا ہوا؟ بیٹی ہوئی؟ میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں نے کہا شکر ہے، اب کوئی میرے گھر رشتہ مانگنے نہیں آئے گا، میرا داماد کوئی نہیں بنے گا۔ ایک دن میں دیکھتا کیا ہوں، پڑوسیوں کے گھر میں ایک بچی ہے، بڑی پیاری، دل کو بہاتی ہے، اچھی لگتی ہے، ادائیں اچھی ہیں، بڑا انداز ہے اس کا، میرے دل کو بہانے لگی۔ میں نے کہا پڑوسیوں کی بیٹی کتنی پیاری ہے، میری بیوی سمجھی شاید میرے دل کی سخاوت ختم ہو گئی ہے، میرے دل کی وہ کساوت ختم ہو گئی ہے، وہ یہ سمجھی۔ اس نے کہا میرے سرتاج یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ آقا وہی کفر کی آگ دوبارہ لوٹ آئی اور میں انتقام کی آگ میرے دل میں جاگ اٹھی۔ میں نے کہا لاؤ، گھر میں لایا گیا، پوری رات میں بے چین رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی، میں اٹھا، میں نے بچی کو نہلوایا، لباس پہنوایا، میں نے کہا میں اس کو ماموں کے گھر لے جاتا ہوں۔ میں نے کدال ساتھ لی، جنگل کی طرف چلا، میں بھی چل رہا ہوں، میری بیٹی بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے کہتی ہے ابا جان تھکے ہوں گے، اس کا دل اتنا میرے لیے ہے، لیکن میرے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی۔ میں پہنچا جنگل میں گڑھا کھودنے لگا، وہ دیکھ رہی ہے، میرا پسینہ آنے لگا، وہ اٹھ کر آئی، آ کر کے اپنی چادر اتار کر کے میرا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پھر سورج کی تمازت مجھے لگنے لگی، سورج کی دھوپ لگنے لگی، آگے کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے کو سورج کے سامنے کر کے مجھے سایہ کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب میرا دل پھر بھی نرم نہیں ہوا۔ میرے ساتھ اتنا پیار کرنے والی بیٹی جب گڑھا تیار ہوا، میں نے اپنے پاس بلایا، میرے قریب آئی، میں نے بالوں سے پکڑ کر کے اس کو اس گڑھے میں پھینکا۔ جب گڑھے میں پھینکا اوپر ہاتھ کرنے لگی، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے ماموں کے گھر بھیجنا چاہ رہے تھے، یہ کیا؟ اللہ کے نبی میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، میں نے اوپر سے ایک پتھر پھینکا، مٹی پھینکی، وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ کہتی رہی ابا جان مجھے چھوڑ دو،
جنگل کے درندے مجھے کھا لیں، جنگل میں رہوں گی، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن نہ کرو۔ لیکن محبوب میرے دل میں کفر کی آگ تھی، میں نے اس بچی کو اسی طرح چلاتے چھوڑا، اوپر مٹی ڈالتا رہا، گلا مٹی سے بھر گیا، وہ مر گئی، میں واپس آ گیا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا نے فرمایا اٹھ جا یہاں سے، تیری پیشانی پہ مجھے اس بچی کی تصویر نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہوتے ہوئے بھی فرمایا لیکن سن، میں محمد رحمت بن کر آیا ہوں، مجھے رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، رب نے تیرے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اتنے بڑے گناہ کرنے والے، اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے میرے آقا کی قدموں میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ایسا نبی بھیجا کہ جب تک وہ نبی نہیں تھا یہ جہنم کے کنارے پہ تھے، وہ نبی آیا اس کے قدموں میں آئے، جنت کے وارث بن گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اللہ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیجا، عظمت والا رسول بھیجا، بلند و بالا رسول بھیجا، اعلیٰ اور عرفہ رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا، میرے آقا کو بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ لیکن فرق ذرا سمجھنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا ہیں اصل کے اعتبار سے انسان، لیکن انسانوں جیسے نہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، انسان ہیں لیکن وہ ہم انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ہم انسانوں جیسے نہیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں زمزم بھی پانی ہے، باقی پانی بھی پانی ہے، ذات کے اعتبار سے وہ بھی پانی، زمزم بھی پانی، لیکن زمزم اس عام پانی جیسا نہیں ہے۔ عام پانی آپ بوتل میں بند کرو، 10 دن رکھو، اس سے بدبو آنے لگ جائے گی، وہ عام پانی ہے۔ اور زمزم کو رکھو کئی سال تک رہے، کبھی اس سے بدبو نہیں آئے گی، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ہے یہ بھی پانی ہے لیکن اس پانی جیسا نہیں۔ میرا مصطفیٰ ہے تو بشر، لیکن بشر جیسا نہیں ہے، بشر جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تو جنت سے بنے نا۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے سرتاج قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، جب واپس آئے تو میں گئی دیکھنے کے لیے، میں دیکھوں آپ کس طرح تشریف فرما تھے، تاکہ امت کو بتاؤں گی کہ آپ قضائے حاجت کرتے وقت اس طرح تشریف فرما ہوئے، چہرہ اس طرف تھا، پیٹھ اس طرف تھی، امت کو بتاؤں گی۔ کہتی ہے میں گئی، میں نے دیکھا جہاں آپ کے 2 قدم لگے ہوئے تھے وہاں کہیں بھی کوئی قضائے حاجت کا سلسلہ نہیں تھا، خوشبو مہک رہی تھی۔ میں آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ اور دیکھنے گئی تھی، ماجرا کچھ اور ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا آپ وہاں قضائے حاجت کے لیے گئے، تشریف فرما ہوئے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، جہاں قضائے حاجت ہوتی ہے وہاں تو وہ کچھ غلاظت بھی رہتی ہے، وہاں بدبو ہوتی ہے، آپ گئے اور کچھ بھی وہاں فضلہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا عائشہ تم کیا کہتی ہو؟ ہم نبیوں کو رب نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے اور جنت میں بدبو نہیں ہے، ہمارے فضلوں میں بھی بدبو نہیں ہے۔ جنت کی مٹی سے بنایا، مجھے اور آپ کو تو اس مٹی سے بنایا۔ ہم کہتے ہیں بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں، بشر کی طرح نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ میرا آپ کا جسم اس مٹی سے بنا، میں آپ 1 ہفتہ غسل نہ کریں بدبو آئے، مسواک نہ کریں منہ سے بدبو آئے، دوسرا بات نہ کر سکے، اور میرے آقا جنت الفردوس کی مٹی سے بنے ہیں، آپ کے ہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، بدبو کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کے قضائے حاجت کی جگہ پر بھی خوشبو مہک رہی تھی۔ جنت، آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں کبھی نہیں سوئے گا، نیند نہیں آئے گی جنت میں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا آرام فرماتے تھے، اٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے، وضو نہیں کرتے تھے کبھی کبھی۔ کسی کا یا رسول اللہ آپ سو کر پھر نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔
میرا دل جاگتا رہتا ہے، رب کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جنت میں نیند نہیں ہے تو مصطفیٰ سوتے بھی نہیں تھے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، آپ کی نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ میں اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہیں تو بشر لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بھیجا انہیں میں سے، لیکن ان کی طرح نہیں ہے۔ وہ خیر الانام ہے، ہم تو انام، وہ خیر الانام، ہم ارسل، وہ افضل ہیں۔ ہم نیچے جا رہے ہیں، وہ بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر میں اور آپ اشارہ کرے، میرا اور آپ کا اشارہ یہاں ہے، وہ اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ تو وہ پیغمبر ہے، وہ عظمتوں والا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے بھیجا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ، بس آج اتنا ہی ہے کہ ہمارے نبی اتنی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔